ایک اور حدیث شریف جو ہمارے ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس سے بھی اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں مہدی موت برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیشین گوئی، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان کتنی بلند ہے، اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اور منشا کیا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیف تہلک امتی، میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، انا فی اولیہا، میں اس امت کے شروع میں ہوں، آغاز میں ہوں، بگننگ میں ہوں، وعیسی ابن مریم فی وسط فی آخریہا، اور عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ اس امت کے آخری میں ہو گئے، تو میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ اول بھی، سٹارٹنگ بھی اور بگننگ بھی سیف ہو گیا ہے اور آخر بھی سیف ہو گیا ہے۔ والمہدی من اہل بیتی، مہدی جو میرے اہل بیت سے ہے، فی وسطیہا، میری اس امت کے وسط میں، مڈل میں اور درمیان میں ہے، تو بتائیے میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد اور منشا کیا ہے؟ امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانا ہے۔ ہلاکت کب ہوتی ہے؟ ہلاکت، ڈسٹرکشن کب ہوتا ہے؟ جب ایمان اور عقیدہ خراب ہو جائے تو ہلاکت تب ہوتی ہے، جب اللہ کی محبت دلوں سے نکل جائے تو ہلاکت جب ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عشق کا جو درخت ہمارے دلوں میں سوکھ جائے جب ہلاکت ہوتی ہے، ہر عبادت کو جب ہم ایسے ہی عادت کے طور پر کرنے لگ جائے، اللہ کی محبت، اللہ کے دیدار کی طلب جب ہمارے دلوں سے نکل جائے جب ہلاکت ہوتی ہے۔ اور عبادت کا جو معیار میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اور بندگی اس طرح سے کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ جذبہ ختم ہو جائے، یہ کوالٹی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے تو یہ ہلاکت ہے۔ اور مہدی آئیں گے تو مہدی کی تعلیمات بصیرت، مہدی کی تعلیمات احسان کے ذریعے جو عشق الہی کا درخت سوکھ گیا تھا وہ ہرا بھرا ہو جائے گا، ایسا ہرا بھرا ہو جائے گا کہ جب صرف مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زبان اقدس سے نکلا کہ ہاں بی بی میں ہی خاتم ولایت محمدیہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہو رہا ہے، تو حجرے کے باہر سیدنا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال بال لا الہ الا اللہ ہو جاتا ہے، صرف سننے سے ہی بال بال لا الہ الا اللہ ہو جاتا ہے۔ جب بندگی میں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نزل ملتی ہے، صرف نظر کا کمال یہ ہے کہ بندگی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھوٹ جائے بندے کی آنکھ اگر درمیان مہدی کو دیکھا ہے، کہ مہدی سے ملاقات ہوتے ہی پردے پورے گر جاتے ہیں، اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اور جو عبادت کا اور بندگی کا جو اعلیٰ معیار ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اور بندگی ایسا کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس پہ حامل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بندگی کرنے لگ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، مہدی موت برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ ہلاکت سے بچانے کی تعلیم دی ہے، ہمیشہ بتلا دیا ہے کہ اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا کی محبت کو ترک کرو، دنیا کے مال و متاع کی محبت کو ترک کرو۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے کہ ترک دنیا سے بڑھ کر کوئی دنیا سے بچانے والی تعلیمات ہو سکتی ہے کیا؟ ذکر دوام سے بڑھ کر کوئی تعلیمات ہو سکتی ہے جو ہلاکت سے بچائے؟ جب ایک مومن بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، دواماً ہمیشہ پوری کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ کے ذکر کو اختیار جب کر لیتا ہے، تو بتائیے ہلاکت اس کے قریب بھی آ سکتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں آ سکتی۔ اور جس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے دیدار کی طلب جب اجاگر ہو جائے تو بتائیے کیا وہ ہلاک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری تعلیمات ہلاکت سے بچانے والی ہے۔